سقوط ڈھاکہ کے بعد 1988 کا الیکشن پہلا سیاسی بڑا معرکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ 1985 کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا، یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف ہیں۔ بے نظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن میں کلین سویپ کریں گے، لیکن ان کے مخالفین کسی صورت انہیں کھلی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ اسٹریٹجک ٹرائنگل اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ ٹرائنگل کا تیسرا سرا یعنی جنرل حمید گل سب سے زیادہ متحرک تھے۔ انہوں نے بے نظیر کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IGI راتوں رات کھڑا کر دیا۔ اس حقیقت کا اعتراف جنرل حمید اپنے کئی انٹرویوز میں کھل کر چکے ہیں۔ نواز شریف کی جماعت جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی، اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی IGI کا حصہ تھی۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بے نظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو IGI کا سربراہ مقرر کر کے بے نظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، IGI کا عوامی چہرہ نواز شریف تھے۔ ان کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے جن میں بے نظیر کو دشمن اور یہودی لوبی کا ایجنٹ لکھا جاتا ہے۔ عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے۔ اخبارات کی وہ خبریں جن میں بے نظیر اور نصرت بھٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی بطور اشتہار چھاپی جاتی ہیں۔ یہاں تک خبریں چھپتی کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں لوبنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ ایسی خبروں کے تراشے روز اخبارات میں بطور اشتہار چھاپے جاتے اور بتایا جاتا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا ہے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر IGI کے 9 ستارے والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ درج ہوتا، 9 ستارے بھائی بھائی، بے نظیر کی شامت آئی۔ IGI کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں سائیکل پر 9 ستارہ کا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے۔ مخالفین بے نظیر کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ بے نظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی جاتی۔ انہیں ماڈرن مغرب زدہ امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا۔ بے نظیر بھی اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہیروئن اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایسے اشتہارات چھپوائے جن میں نواز شریف اور قاضی حسین کو نہیں بلکہ ضیاء الحق کو نشانہ بنایا جاتا۔ ضیاء الحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی آمریت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنے انتخابی نشان تیر کو کئی معنوں میں استعمال کر رہی تھی۔ جواب میں IGI بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم زیادتیوں کی تصاویر اخبارات میں چھپواتی۔ ان اشتہاروں میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں سخت ڈکٹیٹر تھے۔ خوف بارات اور جرات دکھائے جاتے ہیں جو بھٹو نے زبردستی بند کروائے تھے، اور وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جن پر بھٹو نے تشدد کروایا تھا۔ وہ کہ دنیا میں ضیاء الحق موجود تھے اور نہ ذوالفقار علی بھٹو، لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں پوری آب و تاب سے زندہ تھے۔ یہ ایک انتخابی جنگ تھی، لیکن شاید دونوں پرانے فارمولہ پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ 16 نومبر کو اسمبلی کی 237 میں سے 207 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو 104 نشستیں درکار تھیں۔ ایک دن پہلے گیلپ سروے چھپ چکا تھا جس میں انتہائی جدید سائنسی سروے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی اور IGI میں مقابلہ برابر کا ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی IGI سے کافی آگے تھی۔ پیپلز پارٹی 92، اسلامی جمہوریہ اتحاد نے 54 نشستیں حاصل کی تھیں۔ بعد میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو 115 امیدواروں کی حمایت مل گئی۔ اس الیکشن کی دلچسپ بات یہ تھی کہ IGI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے۔ پیر پگارا جنہیں حکومت کی بھرپور مدد حاصل تھی وہ بھی ہار گئے۔ آج آپ سیاست میں خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں، بالکل اسی طرح اس وقت بھی ہارنے والے
اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پیر پگارا نے کہا کہ انہیں ہرانے کے لیے خفیہ ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم جنید جوگ اپنی شکست پر انگلی منہ میں دابے کچھ ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ پرانے سیاسی جو گادری ہار گئے، لیکن بھٹو اور ضیاء کے جمع سال سیاسی وارث جیت گیا۔ اب وہی دونوں میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے قومی اسمبلی، اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی۔ قومی اسمبلی میں بھی شکست کے بعد IGI کو صوبائی انتخابات میں بھی ہارنے کا درکار لگ گیا۔ اس دوران روزنامہ مشرق اور نمایاں وقت میں بے نظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں۔ IGI نے اس بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور راتوں رات پنجاب کی دیواروں پر نعرہ لکھ دیا گیا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ مساجد میں اسپیکر پر بے نظیر کے خلاف اعلانات بھی کروائے گئے۔ پنجاب کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا۔ جب نتیجہ آیا تو پنجاب میں 88 نشستیں پیپلز پارٹی نے، 91 نشستیں IGI نے حاصل کی۔ نواز شریف آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ خیبر پختونخوا، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی IGI جیت گئی۔ سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جن میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو ایک جماعتی آمریت سے بچانے کے لیے IGI کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں، لیکن یہ مہم کسی کام نہ آئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کون بنے؟ قائم علی شاہ۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، لیکن بے نظیر کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگ میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے، لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور پابندیاں لگا دی۔